سارے ساتھیوں نے یہ مضمون سنا، کتاب اور رسول۔ پہلے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، مگر آج جو حصہ پڑھا نا ریاض صاحب نے، اس میں تو اللہ کے رسول اور قرآن کا جو تعلق مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا نا، یقین جانیں ایمان تازہ ہو۔ ایسا اعلیٰ بیان شاید ہی کوئی آدمی کرے یا لکھ سکے کہ رسول اور کتاب میں کیا تعلق ہے اور یہ دونوں کیوں ضروری ہے۔ محض کتاب ہو کسی امت کے پاس، وہ بھی بے دین ہو جائے گی۔ اگر صرف رسول کی شخصیت ہو، کتاب گم کر بیٹھیں، وہ بھی صرف پوجا پاٹ اس کی کریں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ہدایت نہیں رہے گی۔ باقی امتوں کو یہی حادثہ پیش آیا کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پیغمبر کی شخصیت کا کچھ ہے بیان، جیسے ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ 4 گاسپلز ہیں ان کے پاس، انجیلیں ہیں 4، اصل میں تو وہ نا 4 شاگردوں نے بعد میں سوانح عمری لکھی ہے، جیسے ہمارا سیرت النبی لوگ لکھتے ہیں، صحیح غلط جو ملا انہوں نے لکھ دیا کہ یہ معجزے دکھایا ہے، ادھر ادھر مسیح علیہ السلام گھومے، زندگی کے کچھ واقعہ۔ اب کتاب نہیں ان کے پاس، جس کو ہم سمجھ رہے کتاب اتری تھی عیسیٰ علیہ السلام پر، بدقسمتی سے وہ تصور ہی عیسائیوں کے ہاں نہیں ہے۔ کوئی عیسائی نہیں سمجھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان پر کتاب آئی تھی، اس کے لیے وہ خدا تھے، انسان کی شکل میں خدا آیا تھا، اس پر کتاب کیا اترنی؟ کوئی نہیں۔ انجیل وہ کہتے ہیں منادی، جو بشارت ہے نا، یونانی زبان کا لفظ ہے بشارت، وہ جو دنیا میں پھرتے تھے کہ میں خدا ہوں، مجھ کو مان لو، میں تمہارے گناہ بخشوانے آیا ہوں، بس یہ بشارت اور خوشخبری انجیل ہے، کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس لیے ان کے پاس کوئی ضابطہ حیات نہیں۔ یہ تو جو پوپ بناتے ہیں نا، یہ کیتھولک لوگ اور اس کے ساتھ کارڈینل، یہ پھر مجلسیں کرتے ہیں، کئی مجلسیں ہو چکی کہ شریعت بناؤ، کبھی وہ حلال و حرام کا نطاق طلاق کا کوئی ضابطہ، اسی کو اللہ کہتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے درویشوں کو اور راہبوں کو خدا بنا لی۔ یہی خدا کتاب اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہے نہیں، صرف مسیح علیہ السلام کی شان ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ گناہ اٹھا گیا، یہ معجزے، یعنی نبی جو ہے نا رسول، اس کا تصور تھوڑا بہت ہے کہ بھئی وہ ہمارے لیے معجزے لائے تھے، ہدایت کوئی نہیں، کتاب گم کر بیٹھے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم کئی امتیں جن کے پاس کتاب ہے مگر نبی کی کوئی شخصیت ان کے پاس نہیں۔ عیسائیوں کے، یہ ہندوؤں کے دیکھیں وید، ان کو کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتابیں، مگر کن پر اتری تھی، وہ کون رشی تھے، اس کی بھی خبر نہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون بزرگ تھے جن پر اتری، وہ نبی گم کر بیٹھے۔ اب دیوتاؤں کے افسانے لیے پھرتے ہیں، اس سے گمراہی پھیلتی۔ مولانا نے سمجھایا یہ دونوں کیوں ہوتے ہیں کہ رسول بھی آتا، کتاب بھی آتی، جب تک یہ امتیں ان دونوں کو سنبھالے رکھتی ہیں، نبی کی زندگی کا ریکارڈ بھی ہوتا کہ کس طرح اس نے عمل کر کے دکھایا، اس کتاب کی کیا تشریح اس نے کی ہے، کتاب بھی محفوظ رہتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے گائیڈ بھی ہو اندھیرے میں ساتھ جو راستے کو جا، اس کے ہاتھ میں مشل بھی، دونوں چیزیں کہ ہاتھ میں اس کے لائٹ بھی ہے، رہنما راستے کو جانتا بھی ہے۔ تب اگر صرف لائٹ ہو مگر وہ لے کر چلنے والا راستہ نہیں جانتا، پھر بھی کسی گڑھے میں گرائے گا۔ اگر وہ راستہ جانتا مگر چراغ نہیں اس کے پاس، 2 چیزیں اللہ اتارتا، کتاب بھی اور نبی بھی۔ وہ دیکھنے میں بشری ہوتا مگر جس طرح ادھر لفظوں میں لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دماغ میں اللہ کی طرف سے نا حکم اور علم، بصیرت، دانائی، اس کتاب کا صحیح فہم، یہ اس کو حاصل ہوتا۔ وہی لوگوں کو بتاتا کہ ان آیتوں کی یہ تشریح ہے، کسی جگہ اختلاف ہو اس کا حل کرتا اور اس پر عمل کر کے لیا۔ تو اس سلسلے میں مولانا نے فقیر اللہ صاحب نے آغاز کیا نا تلاوت سے قرآن مجید کا، تو آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں سورہ الحق متکاثر، اس کے آخر میں آیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو عام طور پر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، لباس ہے، سواریاں، یہ اللہ پوچھے گا کہ یہ انعام تمہیں دیے تھے، کیا حق ادا کی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، مگر سب سے اعلیٰ بات وہ ہے جو حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ یہ آیت تم پڑھتے ہو، کیا مطلب سمجھتے ہو اس کا کہ اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، کون سی نعمتیں؟ اب اس عام آدمی نے کہا کہ یہی ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کا پوچھے گا۔ انہوں نے کہا آپ کو کوئی اپنے گھر میں بلائے مہمان اور اچھا کھلائے پلائے تو بعد میں وہ احسان جتائے گا کہ میں نے تمہیں ایسا کھانا کھلایا اور ایسے فروٹ کھلائے؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہ تو کمی نہیں ہوگا کہ خود بلائے گھر میں اور کھلانے کے بعد جتلانا شروع کر۔ فرمایا یا تم خود آئے ہو دنیا میں، اللہ ہی لایا نا، اس نے تمہارے کہے کے بغیر بین بلائے مہمان بلایا اپنی دنیا، اگر فروٹ وغیرہ نعمتیں دیتا اس کا کوئی احسان کیا جتائے گا؟ اس نے کہا پھر امام صاحب آپ بتائیں کہ وہ کیا نعمتیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا 2 نعمتوں کے بارے میں صرف پوچھا جائے گا کہ ان کا حق ادا کیا یا ان سے کیا معاملہ کیا۔ یہ بات آپ سوچیں کتنی ہوتی ہے،
ایک اپنی کتاب کے بارے میں پوچھے گا قرآن، اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پوچھے گا کہ یہ دو نعمتیں سب سے بڑی تھیں جس کے بغیر تم حیوان ہوتے، جانوروں سے بدتر ہوتے، اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے، یہ دو چیزیں جو تمہیں دی تھی، ایک کتاب دی تھی، ایک پیغمبر، ان کے ساتھ کیا رویہ تھا تمہارا؟ یہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کے بارے میں مولانا کا مضمون آ گیا کہ صرف کتاب بھی اللہ نے نہیں اتاری کہ جس کا جی چاہے جو مانے مرضی کرتا پھرے، اس کے ساتھ ایک تشریح کرنے والا، وضاحت کرنے والا، اور پھر عمل کر کے دکھانے والا کہ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، افلاطون کی یوٹوپیا نہیں ہے کہ خواب کی باتیں ہیں جو ہیں تو بہت اچھی، عمل نہیں ہو سکتا۔ کئی مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ باتیں بہت عمدہ کہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، آدمی ان کی کتابیں پڑھتا کہتا ہے یار ان سے بڑا ولی کیا ہو سکتا، مگر بد کردار، سب سے زیادہ بدمعاش لوگ صرف علم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسے واقعہ مشہور ہے کہ شیخ الرئیس ابن ابو علی سینا طب کا ماہر ہے، فلسفے کا امام ہے، اپنے زمانے کے ولی تھے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات کے لیے گیا، تب باتیں ہوئیں، گیا اٹھ کر تو کسی نے پوچھا کہ شیخ یہ جو ابو علی سینا ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ انہوں نے کہا علم ہے اس کے پاس، اخلاق نہیں ہے۔ اب یہ بات کسی نے ابو علی سینا سے کہی کہ شیخ نے یہ کہا، اس نے ایک کتاب لکھی اخلاق ناصری۔ ہاں ہم پڑھے نا کہ انسان میں خرابیاں کیسے آتی ہیں، تکبر اور عجب اور یہ حسد، اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اخلاق کے بارے میں اتنی اعلیٰ باتیں کوئی سوچ سکتا ہے، اس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں راج، اور وہ شیخ کو بھیجی کہ آپ نے کہا کہ یہ اخلاق نہیں، اس میں آپ دیکھ لیں۔ شیخ کو لوگوں نے جب کہا کہ اس نے تو حضرت ایسی کتاب لکھی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح ہوتی ہیں علاج، آپ نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ وہ اخلاق جانتا نہیں، میں نے کہا تھا کہ وہ اخلاق جانتا ہے، رکھتا نہیں ہے، اس کے اندر ہے نہیں چیزیں، بیان تو کرتا، یعنی کیسی بات، انہوں نے کہا میں نے کب دانستن کی بات کہی کہ اس کو اخلاق کا پتہ نہیں، پتہ ہے داشتن ہے، اندر نہیں۔ ایسی باتیں اگر ہو کہ رسول بھی آئے کتاب دے جائے، باتیں بہت اعلیٰ، مگر اس کی زندگی جو ہے اس کو ہم دیکھیں تو پتہ چلے کہ عام آدمی سے بھی گرا ہوا آدمی، تو باتوں کو کیا کریں؟ اس لیے بالکل چراغ اور رہنما کی مثال مولانا نے دی کہ جیسے ہاتھ میں لائٹ بھی ہونی چاہیے اور رہبر جو ہے اس کو راستہ بھی جاننا چاہیے اور ہونا بھی دیانتدار چاہیے۔ یہ ہے دو آپس میں چیزیں، کتاب اور رسول، ان دونوں کو جو الگ کرے گا نا گمراہ ہو جائے۔ جو صرف کتاب لے گا وہ بھی من مانی تشریح، فرقے گروہ، جس کا جی چاہتا مانے کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک آپ مثال سنیں، میرے فارسی کے استاد تھے مولانا محمد حیات اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ، بہت نیک آدمی تھے، تو انہوں نے یہ سنایا کہ عبارت کی تو 100 تشریح ہو سکتی اور بنتی ہے، بد جانتی نہیں بنتی، تو وہ کہتے ہیں غنی کنجاہی، گجرات میں کنجاہ نا، وہاں شاعر ہوا، فارسی میں اس نے مثنوی لکھی، آدمی قابل تھا، وہ مثنوی زندگی میں ہی مشہور ہو گئی، درسوں میں لوگ پڑھانے لگے۔ اب یہ غنی سفر کر رہا تھا تو کسی بستی میں اس نے رات گزاری مسجد میں، اب لوگ نہیں جانتے، وہ مولوی صاحب اسی کی مثنوی صبح کو بچوں کو پڑھانے لگے، انہوں نے ایک شعر کی 16 تشریحیں کی، جس کا یہ بھی معنی مطلب بن سکتا ہے، یہ بھی، اور واقعی بنتا تھا، خود غنی بھی حیران ہوتا تھا کہ یار اس نے میرے کلام کی جو تشریح کی ہے یہ عجیب بات، مگر میرے اس کے ذہن میں وہ نہیں مفہوم تھے جو اس نے کہی تھی نا، بات وہ اور تھی، عالم کے علم کا یہ کہ 16 تشریح۔ بعد میں جب مجلس ختم ہوئی تو غنی ملا اس سے اور کہا مولانا میں آپ کے علم کی تحسین کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں کہ فارسی کے ایک شعر کی آپ نے 16 تشریح کی، اور وہ بناوٹی نہیں، باقی وہ مفہوم بن، مگر ان 16 مفہوموں میں سے ایک بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ مطلب تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کلام کا معنی کلام در بطن شاعر، جو کہتا اس کے پیٹ میں ہوتا صحیح مطلب، دوسرے تو اندازے لگاتے ہیں نا کہ یہ مطلب میں گرامر کے لحاظ سے تو بن سکتے، یہی حال کتاب اللہ کا ہوتا اگر رسول اللہ ساتھ، مفہوم تو بنتے جاتے ہیں، مگر وہ ساتھ جو اللہ کی طرف سے انسپیکٹر ہوتا ہے، بتاؤ کہ اس کا یہاں مفہوم کیا۔ اب اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا مجوسیوں کی بات سے لے لیا، مگر صلاۃ تو اب چوتڑ ہلانے کو بھی کہتے ہیں، اب ورزش کرتے ہیں آدمی اس طرح، عربی زبان میں صلاۃ اس کو بھی کہتے ہیں، کیا مفہوم ہوگا؟ وہی دعا کا بھی مفہوم ہے، صرف دعا کرو، جیسے حضور پر ہم صرف دعا کرتے ہیں نا، صلو علیہ درود شریف، تو یہ جو بات ہے رکوع سجود کہاں سے لیں گے؟
کوئی کہے گا وہ ورزش کی بات ہے کہ چوتڑ ہلاؤ سلوان، کوئی کہے گا کہ نہیں بس دعا کر دو۔ اب وہ رسول جو ساتھ ہے استاد، وہ جیسے کلاس روم میں پروفیسر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ڈایاگرام یہ وہ بلیک بورڈ پر بنا دیتا نقشہ، سب بچوں کو سمجھ میں آ جاتی کہ صحیح یہ ہے معنی۔ یہ ہے ضرورت جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے پوری وضاحت سے سمجھائی کہ اگر صرف رسول کو ہی پوچھتے رہیں گے، جیسے امتوں نے پوچھا کتاب پھینک دی، صرف اس کی شخصیت کو پروجیکٹ کرو کہ یہ سارے نبیوں سے آ رہا ہے، یہ آیا اور یہ ہو گیا، یہ جیسے اب ہو رہا، محافل میلاد مناؤ، کوئی ختم دے دو، ساری زندگی نہ پتہ کرو کہ رسول کی زندگی کیا نہ اس پر عمل کرو، جس کا نتیجہ بھگت رہا ہے نا، تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقاء دست۔ اقبال کہتے ہیں جب حضور کا طریقہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب امت کس طرح بچے، کیسے عزت پائے؟ جس وجہ سے تم معزز سے وہ تو چھوڑ دی، تو یا تو پھر وہ شخص رہ جاتا ہے کہ آپ اس کی تعریفیں کریں، اس کی یادیں منائیں، تعلیم اس کی تباہ۔ جو رسول کو نظر انداز کرے گا کہ نہیں، کتاب جیسے ایک گروہ پیدا ہوگا کہ حدیث کی کیا ضرورت، بے وقوف، کتاب کی وضاحت کرنے میں 100 ترجمہ عربی سے کے مطابق بن جائے گا، کدھر جائیں گے پھر لوگ؟ وہ رسول حل کرے گا کہ یہ ہے اس کا حل، اور اس کی وجہ سے امت کا اتحاد قائم رہے گا۔ اب یہ بدماش لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار حدیث نے فطور ڈالا، کوئی رفع دین کرتا، کوئی نہیں کرتا، کوئی ہاتھ سینے پر باندھتا، کوئی نیچے باندھتا، کوئی چھوڑ کر پڑھتا، کوئی، یہ حدیثوں کا سارا فساد ہے، کیا حدیث نے امت کو دیا؟ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ملا لوگ جو نا، ہم نے ان چیزوں پر اتنا زور دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا اسلام یار یہی ہے، حالانکہ ہر اہل علم یہ جانتا ہے، عقل مند آدمی کو پتہ ہے کہ ہر شے کے کچھ بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ میں آپ سارے اب انسان ہی ہیں نا بیٹھے ہوئے، مگر کسی کا قد لمبا، کسی کا چھوٹا، کسی کا رنگ گورا، کسی کا کالا، بہت سے فرق ہے، مگر کہلاتے ہیں سب انسان ہیں۔ اسی طرح نماز ہی کہلائے گی اگر اس کے بنیادی اجزاء ایک رہیں گے۔ وہ سن لیں جن کو ساری امت کے علماء کہتے ہیں یہ فرائض ہیں، یہ ارکان ہیں، وہ کمپلسری ایلیمنٹس ہیں۔ نماز ان کا نام ہے، ہاتھ چھوڑنے، باندھنے، رفع دین کرنے نہ کرنے کے نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ہم نے ممبروں پر کھڑے ہو کر اتنا زور دیا کہ سمجھا دوسروں کی نماز ہی نہیں۔ کیوں نماز نہیں؟ مولانا حمید فرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر مختلف علاقوں میں چلے جاؤ، کوئی شعر چھوٹے ہوں گے، کسی علاقے میں بڑے قد کے ہوں گے، مگر وہ سب شعر کہلاتے۔ تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ نماز کے اگر بنیادی اجزاء محفوظ ہے نا، کہ آدمی قبلہ رخ کھڑا ہو کر اللہ اکبر سے نماز شروع کرے، یہ ہاتھ اٹھانے بھی سنت ہے، نہ ہاتھ اٹھائیں، ہم سیدھے کھڑے ہو کر کہہ دیں اللہ اکبر، نماز چل پڑی۔ سب جانتے جن کو علم ہے کہ یہ رفع دین سنت تھا، کر لیتا ٹھیک ہے، نہیں کیا ٹھیک۔ اللہ اکبر جو ہے یہ شرط ہے، لازمی بات ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کریں۔ اور آپ مشرق و مغرب میں گھوم جائیں، کوئی مسلمان گروہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اکبر سے نماز نہیں شروع کرے۔ تحریم و حد تکبیر، نماز شروع ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے یہ کہہ کر کہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے نماز چالو ہوتی۔ ورنہ آپ یہ مسکت عمان میں چلے جائیں، وہاں جو سلطان ہے قابوس اور ان کے سارے جو قاضی ہیں، علماء ہیں، سب ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، شروع میں نہیں رفع دین کرتے، وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، وہی نمازیں پڑھاتے ہیں، سب کو ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہے۔ اور ان کی نیکی دیکھیں، حالانکہ یہ شاخ ہے خارجیوں کی، جو حضرت علی رضی کی فوج سے نکل گئے تھے نا، یہ ان کا بچا ہوا گروہ، مگر یہ وہ کٹڑ نہیں رہے، اس وقت کہتے سب باقی کافر ہیں۔ اب اتنے مشدد نہیں، ان کو آبادیہ ہم کہتے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے، میرے پاس بھی علم ہے ان کے پاس، جو لوگ پڑھتے نہیں وہ انہیں یوں ہی نظر آتا کہ مسلمانوں میں فساد ہی فساد، فساد نہیں، پڑھو، سب میں مشترک چیزیں ہیں، دین محفوظ ہے۔ باتیں جو نا قد چھوٹے بڑے کی گورے گور، وہ ایسا فرق ہے، ویسے سارے انسان ہی کہلائیں گے نا۔ یہی بات اللہ اکبر سے شروع ہوگی۔ ہر آدمی جو تندرست ہوگا وہ قیام کرے گا، فرض نماز کھڑا ہو کر پڑھے گا، بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، دوسرا رکن۔ تیسرا قرات کرے گا، الحمد شریف پڑھے گا، 7 سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، پھر سیدھا کھڑا ہوگا، پھر سجدے 2 کرے گا، درمیان میں بیٹھے گا، آخر میں تشہد دوسری رکعت پہ بھی آخر پر، اور پھر سلام سے نماز ختم کرے گا۔ ایک سلام کہے مالکیوں یا شیعوں کی طرح یا ہماری طرح 2 کہے، جو ہم 2 کہنے والے ہمیں بھی پتہ ہے، جنہوں کو نہیں پتہ وہ بیوقوف ہیں۔ عالم جانتے ہیں کہ ایک سلام واجب ہے، لازمی ایک ہے، آپ نے زبان سے کہہ دیا السلام علیکم، رحمۃ اللہ بھی بے شک لگائیں السلام علیکم، نماز ختم ہو، اینڈ ہو،
اللہ اکبر شروع تھا، یہ آخر ہے۔ منہ پھیرنا وغیرہ بھی سنت ہے، ایک سے بھی ختم ہے، دوسرا جو ہے وہ مستحب ہے۔ کوئی کہہ لے تو اچھا، ورنہ نہیں۔ یہ بات جس کے علم میں ہوگی وہ افریقہ وغیرہ میں جائے گا، سوڈان اور الجزائر، مالکی امام ہوں گے، شیعوں کو چھوڑے، اہل سنت ایک ہی اسلام، بس آخر پر وہ کہہ دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھی نہیں کہیں گے نہ کچھ، نماز ختم ہو جائے۔ علم چاہیے کہ یہ ہیں اجزاء جس سے نماز بنتی ہے، باقی کوئی ہاتھ یہاں باندھتا کوئی چھوڑتا، یہ ساری چیزیں زائد ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی شعر بڑا ہوتا کوئی چھوٹا، رہتا شعر ہی ہے۔ اس کو علماء کہتے ہیں مستحبات سنن۔ یہ ایسے ہی جیسے کھانے کے ساتھ سلاد وغیرہ ہو گیا، ذرا کھانا بہت اچھا ہو گیا، ورنہ کھانا تو کھانا ہی ہے۔ یہ چیزیں نہ ہو تو آپ یقین جانیں نہ سجدہ صاحب ہے، یہ 5-6 چیزیں رکھے نہ کوئی اس کی نماز میں خلل ہے، بالکل نماز صحیح ہے۔ باقی اگر کچھ چیزیں یہ بڑھا لے کہ ہاتھ باندھ لیے رفائی، اس کو کہیں گے کہ ذرا اس میں حسن پیدا ہو گیا، اچھا ہو گیا، ورنہ سب مانیں گے کہ اگر نہیں بھی کیا نماز ٹھیک ہے۔ مگر یہ چیز نہ جاننے کی وجہ سے منکرین حدیث کو موقع مل گیا کہ حدیث نے فساد متایا۔ اچھا بھئی حدیث نے فساد متایا، آپ قرآن سے نکالیں پھر کچھ طریقہ، جو حشر ہوا اس کا، اس سے اللہ کی قسم پریکٹیکلی پتہ چلا کہ نبی کو چھوڑ کر گزارا نہیں۔ حدیث نے تو بنیادی اجزاء محفوظ رکھے تھے نا، رکھتے ہیں بھی ایک ہی جتنی، شیعہ بھی زور کی 4 پڑھے گا، عصر کی 4، ہم بھی پڑھیں گے، خارجی بھی۔ ان کا یہ حال ہوا کہ 4 نمازیں ان لوگوں نے لکھی، اور یہ کہہ کر لکھی کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر کہتے ہیں کہ قرآن کی نماز یہ ہے۔ عبداللہ چکرالوی تھا، رفیع الدین ملتانی، قرآنی نماز۔ اللہ جانتا اگر آپ کو موقع ملے، اور اس پر تکابر اربع لکھی، نور حسین گرداخی رحمۃ اللہ نے نقشہ بنا دیا، خانے بنا دیا، ایک بات میں بھی کم وقت متفق نہیں، نہ رکعتوں کا پتہ چلا، کوئی کہتا صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہر نماز کی، کوئی کہتا نہیں کسی کی 3 ہے 4 ہماری طرح، کسی نے کہا ایک ہی سجدہ ہر رکعت میں، کسی نے کہا 2، نہ پڑھنے کے طریقے کا پتہ چلا۔ نمازیں کسی نے کہا صرف 3 ہیں دن رات میں، کسی نے کہا 5 ہیں، پتہ چلا، اور خود پرویز کو یہ کہہ کر بند کرنا پڑا کہ اللہ کے لیے یہ بحث آپ بند کر دیں، اس سے تو دعائی مچ جائے گی کہ قرآن مجید نے بھی یار فساد ہی مچا دی۔ بھائی قرآن میں کچھ ہوتا تو پتہ چلتا نا، آپ وہ تو خبیثو، آپ نے پیغمبر کو ہٹا دیا رہبر کو، پھر اندھیرے میں ٹھوکریں کھائی۔ پیغمبر کو ماننے والے دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں، اس سے نماز بنتی ہے، میں نے مثال کے طور پر ان کو سمجھنے کبھی پریشان نہیں۔ آپ نے یہ 4-5 چیزوں کا خیال رکھا، اللہ اکبر سے شروع کی، کھڑے ہو کر پڑھی، فاتحہ پڑھی، رکوع وغیرہ کر لیے، بالکل نماز ٹھیک ہے، کوئی اس میں خلل کمی نہیں۔ باقی کام کر لیے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیے تب بھی ٹھیک۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ ایسے جیسے ویرائٹی ہوتی ہے، کبھی آپ پلاؤ کھاتے ہیں، کبھی حلوہ کھاتے ہیں، تو یہ اختلاف نہیں ہے مزہ بدلنے کی۔ اب اس پر میں کیا بات کروں، اگر کوئی شخص امام عبدالوہاب شعرانی کی میزان الشریعت الکبریٰ پڑھے، ان مولویوں کو درسوں میں شامل کریں یا شیخ اکبر کی فتوحات، وہ مجبور ہو جائے گا کسی دن ہاتھ باندھ کر پڑھے اور کسی دن چھوڑ پڑے، اس کا دل ہی نہیں مانے گا کہ جو مزہ چھوڑنے میں وہ باندھنے میں نہیں، اور جو باندھنے میں اس میں نہیں، وہ ریٹی مانے گا کہ اللہ کے رسول نے اسی لیے یہ معمولی چیزیں یار بدل بدل کر کی ہیں، علم لطف ہی۔ اور مگر یہ کیوں نہیں نہ بیان کرتے، کوئی نہیں پوچھتا، سارے نمازیں لے رہے، پڑھنی کیسے ہے، وہ کیسے کو گولی مارو، کیوں پڑھنی ہے، کیوں کسی کتاب میں نہیں لکھتا کوئی، جس کی وجہ سے رسم بن کر رہے، ورنہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، باندھتے کیوں ہیں، یہاں کیوں ہیں، نیچے کیوں، ان کا فلسفہ اگر آپ پڑھ لینا، میں کہتا ہوں آپ دیوانے ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ کا رسول جو تھا نا اسی لیے بدل بدل کر پڑھتا تھا، جب جس شے کا اس پر غلبہ ہوتا تھا، نشہ، وہ مزہ ہی نہیں آ سکتا تھا اگر اس طرح نہ نماز پڑھتا، اس دن چھوڑتا نا مزہ نہ آتا، دوسرے دن باندھتا نا۔ مگر یہ بات ایسی ہے، میں نے مختصر عرض کر دی، جس کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، دل کھلا کرنے کی ضرورت ہے، پھر پتہ چلتا کہ یہ اختلاف تناقض کا نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، ویرائٹی ہے۔ ویرائٹیاں جیسے کئی ہوتی ہیں، کبھی سیب آپ کسی جگہ کا کھاتے ہیں، کبھی وہ تنوع، کنٹراڈکشن ہوتی ٹکرائے کہ ایک دوسری کو غلط کرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ رسول کریم نے زندگی میں مختلف کام کیے، سارے ٹھیک ہیں، برحق ہیں، مگر اس کے لیے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور اللہ کے رسول کا اسوہ بھی محفوظ ہے، اور اس میں اختلاف نہیں، اختلاف ہم اپنی وجہ شرارت سے پیدا کریں۔ کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، کچھ جان بوجھ کے شرارت قائم کے رکھتے ہیں کہ یہ ٹکڑے ہو مسلمانوں میں ہوئے رہے، ہمارا کام چلتا، روٹی کماتے، ورنہ دین جو ہے اس میں یہ دونوں چیزیں کہ کتاب بھی لازم ہے
ساتھ رسول کی رہنمائی بھی لازم، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں بات وقت ہی ہو گیا، صرف وہ مضمون کی طرف توجہ دلانی ذرا لذیذ سا تو بیان ہوگا کہ رسول کے اسوہ کے بغیر اور اللہ کی کتاب دونوں، جیسے مولانا نے کہا کہ وہ گائیڈ ہے، یہ اس کے ہاتھ میں چراغ ہے، اس سے وہ امت کو لے کر چلتا ہے۔ جو گائیڈ کو ہٹا دے گا وہ بھی برباد ہوگا، جو روشنی نہیں ساتھ ہوگی وہ بھی برباد۔ کتاب بھی سراج منیر ہے، رسول بھی علیہ الصلوۃ والسلام۔